السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آج میں اس پر آپ کو گفتگو آپ سے کریں گے کہ ملیحہ لودھی صاحبہ جو اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب تھیں، ایک انتہائی کامیاب دورہ ہوا پرائم منسٹر عمران خان کا۔ 7 دن وہ وہاں پر رہے، 70 ملاقاتیں انہوں نے کم از کم کی مختلف حکمرانوں سے یا دوسرے ممالک کے وفود کے ہیڈ سے۔ یونائٹڈ نیشن میں بھی بڑی اچھی تقریر کی، لیکن اس کے فوراً بعد جو وہاں پر مستقل مندوب تھیں ملیحہ لودھی صاحبہ، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کیا ایسا ہوا کہ تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کیا گیا، یا اگر دورہ اتنا اچھا کامیاب تھا تو جو سفیر ہیں، جو مندوب ہیں، ان کا ایک رول ہے، تو ان کی ایکنالجمنٹ کیوں نہیں کی گئی؟ بہت ساری وجوہات ہیں، میں ساری وہ بتاتا ہوں، لیکن جو ایک بڑی وجہ جو بنی ان کو وہاں سے ان کی برخاستگی کی، وہ وجہ یہ بنی کہ جب پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے والے تھے تو اس سے ایک دن پہلے ایک ایسا لیٹر ریلیز ہوا، لیک ہو گیا، جس میں حافظ سعید صاحب اور 2 دوسرے جو لوگ تھے جماعت الدعویٰ کے، ان کی جو فنڈنگ ہے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کچھ رقم کی منظوری دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے حکومت پاکستان کو، کیونکہ حافظ سعید صاحب کے فنڈز منجمد ہیں اور اس کو وہاں سے پیسے نکالنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ اجازت جو تھی یہ 15 اگست کو دی تھی یونائٹڈ نیشن نے، لیکن یہ جو خط ہے یہ لیک ہوا جب اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب سپیچ کرنے والے تھے۔ یہ ڈیفینیٹلی جو تحقیقات ہوئی اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ پاکستان مشن سے ہی ریلیز ہوا ہے، اور تاثر دینے کے لیے کہ یہ نیو یارک سے ریلیز نہیں ہوا، جن رپورٹرز کو دیا گیا زیادہ تر ان کا تعلق واشنگٹن سے تھا تاکہ مشن سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اب ایکچولی یہ جو لیٹر تھا اس میں تعریف تھی پاکستان کی کہ حافظ سعید صاحب کو اگر پیسے مل رہے ہیں تو وہ اقوام متحدہ کی منظوری سے مل رہے ہیں، حکومت پاکستان اپنے طور پہ پیسے نہیں دے رہی، تو یہ ایک طرح سے حکومت پاکستان کی ایکنالجمنٹ تھی۔ لیکن شاید جس طرح انڈین میڈیا نے اس کو استعمال کیا، اور عین اس وقت جب وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا رہے تھے، امریکن میڈیا سے مل رہے تھے، ڈپلومیٹ سے مل رہے تھے، اور ایک ہم نیریٹو بلڈ کر رہے تھے کہ پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیٹر نے انڈیا نے اس کو اس طرح پورٹرے کیا اپنی اسٹرانگ لابیز کی وجہ سے کہ دیکھیں آج بھی جو پاکستان کی حکومت ہے اس کا نیکسس ہے حافظ سعید صاحب سے اور دہشت گردوں سے، اور ان کو پاکستان پیسے دلوا رہا ہے۔ جو تحقیقات میں بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ملیحہ صاحبہ کے آفس سے یہ لیٹر لیک تو شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہی تھیں کہ دیکھیں پاکستان جو کچھ بھی کر رہا ہے اب اقوام متحدہ کی مرضی سے کر رہا ہے، لیکن انڈین میڈیا نے جس طرح اس کو پلے اپ کیا اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا، اور وہ چیز جو شاید اس لیے لیک کی گئی تھی کہ اس سے فائدہ ہو، اس سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ پھر ایک اور جو چیز سامنے آئی، جب پرائم منسٹر وہاں پر پہنچے تو کوئی میڈیا سیل نہیں تھا ہوٹل روزویلٹ میں، صحافیوں کو بہت پرابلم ہوئی، اور جبکہ نریندر مودی کے ساتھ جو 300 صحافی تھے ان کے لیے بڑا زبردست بندوبست تھا، میڈیا تک ایکسیس تھی، تو جب احتجاج ہوا تو فوری طور پر ایک میڈیا سینٹر بھی بنا دیا گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ جو وہاں پر مقامی صحافی تھے جو کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے، انفارمیشن ان کو نہیں مل رہی تھی، ڈائریکٹ جو آفیسز ہیں اداروں کے پاکستان میں، جو ہیڈ آفس ہیں اخبارات کے، چینلز کے، ان کو پریس ریلیز اور انفارمیشن ان کو دی جا رہی تھی۔ اس سے ایک ابہام پیدا ہوا، یہ بات پرائم منسٹر کے نوٹس میں آئی۔ لیکن سب سے بڑی ایک اور بات جس نے ان کی شخصیت کو، ملیحہ لودھی صاحبہ بہت اچھی خاتون ہیں اور کسی کا بھی حق ہے اپنی پرائیویٹ زندگی وہ جس طرح مرضی گزاریں، لیکن کیونکہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب تھیں، ایک جو مبینہ ایلیجڈلی جو ایک ان کا ریلیشن شپ وہاں پر پریس منسٹر سے جو ہوا، اس کے بعد 4 دفعہ انہوں نے ان کو ایکسٹینشن دلوائی اس پریس منسٹر کو، پھر بعد میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے لیے بھی ہائر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہائر نہیں ہوئے۔ پریس منسٹر کی عدم موجودگی نے پریس کے معاملات کو بڑا گمبھیر بنا دیا، اور یہ بات پھر
پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی آئی کہ یہ اس طرح یہ پورے نیو یارک میں جو ان کا افیئر ہے اس کی بازگشت ہے، جس سے پاکستان کو خاصی سبکی ہو رہی ہے۔ جو فارن آفس کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملیحہ صاحبہ بہت زبردست ایک آرٹیکولیٹڈ پرسنالٹی ہیں، لیکن وہاں پر اپنے جو ان کا قیام تھا نیو یارک میں بطور مندوب، اس میں بجائے ڈپلومیسی کے ان کی جو ایکسرسائز تھی وہ ایز اے پی آر آفیسر زیادہ تھی۔ مثلاً وہاں پہ نصرت فتح علی خان کی ایوننگ کرا دینی، اقوام متحدہ میں پارٹیز کرنی، میوزک چیزیں کروانی، سوشل ایکٹیویٹیز جس میں ایک پی آر کیمپین ہے، اور ان کا اپنا پرسنل اس میں بلڈ اپ زیادہ تھا۔ ڈپلومیسی جو ہے جس میں سفارتکاروں سے مل کے اپنے ملک کے موقف کو بیان کرنا اور ان کو سپورٹ لینا، اس میں ملیحہ صاحبہ ناکام ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب 2016 میں پہلی دفعہ ہیومن رائٹس کونسل کے انتخاب میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی تو اسی وقت ملیحہ لودھی صاحبہ کو تبدیل کر دینا چاہیے تھا، لیکن باوجود ان کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اور یہ جب ساری چیزیں پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں آئیں تو انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منیر اکرم کی صورت میں ایک ایسا ڈپلومیٹ پاکستان کے پاس موجود تھا جو اب مستقل مندوب لگائے گئے ہیں کہ وہ ڈپلومیسی کی لینگویج میں بات کرتے ہیں، بڑے اہم معاملات پر وہ پاکستانی موقف بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ماضی میں بھی پیش کیا اور اب بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ان کی جو وہاں پر موجودگی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ پاکستان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ کامیاب دورہ تھا عمران خان صاحب کا اس حوالے سے کہ کشمیر کا جو نقطہ نظر ہے وہ تو بیان ہوا وہاں پہ، لیکن اس وقت تک ورلڈ اوپینین ابھی تک انڈیا کے ساتھ ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ سیکیورٹی کونسل میں کوئی موو ہوا ہو یا کسی نے کوئی بات کی ہو، سب اس کو ابھی تک بائی لیٹرل ایشو کہہ رہے ہیں۔ اب پرائم منسٹر چائنا جائیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کیا ہونا ہے، لیکن بہرحال جو منیر اکرم صاحب کی موجودگی ہے وہ اطمینان کا باعث ہے پاکستان کے لیے، اور ملیحہ صاحبہ کا جو اوسٹر ہے اس کی بنیادی جو وجوہات تھی وہ میں نے آپ کو گوش گزار کی۔